صفحہ نمبر 35، آیت نمبر ہے 21۔ آیت نمبر ہے 21۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ مولانا العظیم۔ شیطان کے معاملات کے ختم ہونے کے بعد اللہ جل جلالہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کے ٹھہر جاؤ، اور جس وقت یہ حکم دیا کہ تم دونوں جا کے جنت میں ٹھہر جاؤ اور جنت میں جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جو چاہو وہاں کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں آنا۔ وہ کون سا درخت تھا قرآن و سنت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہو گیا وہ گندم اور فلاں، یہ ساری بے دلیل باتیں، بس کوئی درخت تھا۔ آدم علیہ السلام وہاں رہ پڑے۔ شیطان نے کافی عرصے کے بعد ایک وسوسہ ڈالا۔ قرآن صاف لفظ استعمال کر رہا فوسوسہ۔ وسوسہ کہتے ہیں کہ غیبی طور پر کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دینا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ کیسے ڈالا؟ لوگوں میں کوئی کہتا ہے جی سانپ کی شکل میں جا کے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کوئی کچھ۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، نہ اس طرح کی بات کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ لوگ عجیب باتیں مشہور ہیں۔ وسوسہ کہتے ہیں خفیہ طور پر دل میں کوئی بات ڈالنا۔ چونکہ شیطان کو یہ طاقت حاصل تھی، جیسے آج بھی دل میں خیالات ڈالنے کی شیطان کو طاقت ہے، دل میں خیال ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ جو درخت ہے آپ کو یہ کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے، اگر آپ نے یہ درخت کا پھل کھا لیا تو آپ ہمیشہ یہاں رہ جائیں گے اور فرشتے بن جائیں گے۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا آپ ہمیشہ یہاں رہیں گے اور فرشتے بن جائیں گے۔ اور اوپر سے قسمیں بھی دیں، اور قسم کے الفاظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی قسم دی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تین باتیں ہو گئیں، آپ یہ درخت کا پھل کھا لیجئے ہمیشہ یہاں رہیں گے، نمبر 2 فرشتے بن جائیں گے،
اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام اس جھانسے میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام سے یہ جو غلطی ہوئی اس کا مقصد کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں تھا، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہ جاؤں۔ یہ کوئی عیب والی بات نہیں تھی، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں اس کو نعمتیں میسر ہوں، اللہ کا قرب حاصل ہو، ایک مومن فطری طور پر اس کے لالچ کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات شیطان نے یہ کہی کہ تم فرشتے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو خیال آیا کہ میں بھی فرشتہ بن جاؤں۔ یہ بھی کوئی برا جذبہ نہیں تھا۔ اوپر سے شیطان نے اللہ کی قسم کھائی، اور جو بندہ جتنا نیک اور مومن اور دل کا صاف ہوتا ہے وہ دوسرے کی قسموں پر اتنی جلدی اعتبار کر لیتا ہے، اور اوپر سے قسم بھی اللہ کی کھا رہا ہے۔ اور سامنے شیطان آیا نہیں، اگر سامنے آتا تو پتہ چل جاتا۔ فوسوس الیہ الشیطان، قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام نے جیسے ہی وہ پھل کھایا تو فوراً، چونکہ جنت وہ جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا جائے، جیسے ہی وہ پھل کھایا فوراً جسم کے سارے کپڑے اتر گئے، لباس اتر گیا اور سطر ننگا ہو گیا۔ چونکہ میں نے عرض کیا جنت کے جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنے کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی، وہ جہان اللہ نے ایسا بنایا۔ یہ اس جہان میں اللہ کا مجھ پر اور آپ پر یہ رحم اور کرم ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کے فائدے بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب جیسے ہی بے لباس ہوئے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سراپا شرم و حیا تھے۔ بھائی یہ جو میں چھوٹے چھوٹے لفظات کہہ رہا ہوں یہی اس واقعہ کی ہدایات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھائی کیا تھے؟ سراپا شرم و حیا تھے۔ دونوں میاں بیوی فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے، چونکہ بے حیائی اور بے لباسی انسان کی فطرت نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت انسان ننگا ہونے کے چکروں میں ہے یہ انسانیت کے دائرے سے باہر جا رہا ہے۔ فوراً اپنے آپ کو ڈھانپا اور سمجھ گئے کہ ہم سے قصور ہو گیا ہے، اللہ کے حکم کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ندا آئی، وناداہما ربہما، اللہ نے ان دونوں کو پکارا، پکار کر کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے مجھ سے بھول ہو گئی۔ بھائی مجھ سے کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ فنسی آدم، قرآن نے سورہ طٰہٰ میں کہا آدم بھائی کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ اور جب بھول ہو جائے ایک بات، دوسری بات بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اجتہادی غلطی ہو جائے تو پھر ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں یہ بحث چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا کہ نہیں، اللہ کی نافرمانی کی یا نہیں کی۔ دو باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک ہے بھول جانا، قرآن نے صاف کہا فنسی آدم، آدم سے بھائی کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی۔ جیسے ایک آدمی ہے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے بھول کر کھانا کھا لیا تو آپ حضرات کو پتہ ہے بھول سے گناہ نہیں ہوتا۔ بھول سے گناہ، نماز کا وقت ہے بھول گیا، ذہن سے نکل گیا نماز پڑھنی ہے، اگلی اذان جب ہوئی پھر پتہ چلا ہو میں نے تو ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، تو یہ بھول گیا، گناہ نہیں ہوا۔ اس طرح اجتہادی غلطی یعنی اللہ کی فرما برداری کی کوشش کرتے کرتے غلطی ہو جانا تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟
اب آدم علیہ السلام کو جیسے ہی تنبہ ہوا، جیسے ہی متوجہ ہوئے، یہاں سے شیطان اور آدم کا فرق واضح ہوا۔ آدم علیہ السلام سے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے فوراً کہا اے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھ سے کیا ہو گئی؟ فوراً روئے، شرمندہ ہوئے۔ سورہ بقرہ میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر کچھ کلمات ترس کھایا کہ میرا یہ خلیفہ غلطی کر کے شیطان کی طرح اکڑ نہیں رہا ہے، مجھ سے فوراً معذرت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھا دیا ربنا ظلمنا، فوراً کہا ہے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھا ہوں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کھایا، میں تو نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارا قصور معاف کر رہے ہیں، لیکن اب تمہیں زمین پر جانا پڑے گا۔ بھائی اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ زمین پر جانا پڑے گا۔ قصور تمہارا معاف ہے، بعض دفعہ غلطی معاف ہو جاتی ہے، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ آپ موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے، غلطی توجہ نہیں رہی، موٹر سائیکل کسی کو لگ گئی، آپ نے اس سے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، بھائی میری تو اس سے غلطی ہو گئی، میری توجہ کہیں اور تھی، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب اس نے معاف تو کر دیا، لیکن موٹر سائیکل لگنے پہ اگر جسم پر کہیں چوٹ لگی ہے تو بھائی معاف کرنے سے وہ چوٹ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ نہیں، چوٹ ایک الگ چیز ہے، معافی ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے غلطی بعض دفعہ معاف ہو جاتی ہے، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس نے کھانا جو ہے وہ روٹین سے زیادہ کھا لیا، اب اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی غذا سے زیادہ کھانا کھا لیا، مجھے کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اب اس کو ہو گئی بد ہضمی، اب اس کو سمجھ تو آ گئی کہ میری غلطی ہو گئی، اور اس نے پکا تہیہ بھی کر لیا کہ یار آئندہ میں کھانے میں بد احتیاطی نہیں کروں گا، لیکن یہ اپنی غلطی کی تصحیح کرتے ہی وہ جو کھانا زیادہ معدے میں چلا گیا ہے اس کے اثرات سے نہیں بچے گا۔ وہ ایک دو دن کے بعد ہی طبیعت بحال ہوگی، اللہ نہ کرے اگر ہیضہ ہوگا 2-4 دن کے بعد ہی سنبھلے گا۔ یہی معاملہ یہاں ہوا، غلطی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، فرمایا غلطی میں معاف تو کر رہا ہوں لیکن اس غلطی کے اثرات اب آپ لوگوں پر آئیں گے۔ اہبطوا منہا جمیعا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، نیچے زمین پر اترو اور وہاں جا کے رہو، تمہیں کچھ عرصہ کے لیے زمین ہی پر رہنا ہے، پھر تمہاری موت بھی وہیں آنی ہے، تم نے دفن بھی وہیں ہونا ہے، اور تم نے قیامت والے دن اٹھنا بھی اب اسی زمین سے ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اس میں کافی ساری حکمت کی باتیں ہیں جن کی طرف میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اشارہ کیا ہے۔ اب جب ہم ترجمہ کریں گے میں ترجمہ میں ساتھ ساتھ ان کو بیان کروں گا۔ ترجمہ ہونا ہے صفحہ نمبر 34 سے، صفحہ نمبر 34 کی جو پہلی آیت ہے اس سے ترجمہ ہونا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، ہم نے کہا اے آدم۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں بھائی بیچ میں آئیں گی، میری سمجھ کے مطابق وہ باتیں بہت قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خطاب کیا، یا آدم، اے آدم۔ یہ اعزاز صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا یا محمد، کسی جگہ یہ نہیں کہا یا محمد۔ جہاں کہنے کی ضرورت پیش آئی کہا یا ایھا المزمل، کیا کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، نام نہیں لیا۔ باقی نبیوں کا قرآن میں اللہ نے خطاب کہا یا آدم، اے ابراہیم، اے یوسف، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا یا اے آدم، اسکن انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہ۔ اسی سے پتہ چلا کہ آدمی پر ضروری ہے خود جہاں رہے بیوی بھی وہیں رہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ سمجھا ہے اور احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ آدمی کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے بیوی کو رہائش دینا واجب ہے۔ آج ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں،
بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ تو نے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ دیکھو بھائیو، ہمارا کام ہے صاف صاف بیان کرنا، ہم ہر جگہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ بیوی بیٹے اور بہو کو مجبور کرتے ہیں، اور شوہر بیویوں کو مجبور کرتے ہیں، نہیں میرے ماں کے ساتھ ہی رہنا ہے، اسی گھر میں رہنا ہے، اگر نہیں رہو گی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بدترین گناہ ہے۔ اس طرح کی دی ہوئی طلاق کا کل قیامت والے دن حساب دینا ہے۔ شوہر پر ضروری ہے کہ بیوی کو ایسا مکان دے جہاں وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ یہاں آدم علیہ السلام، پیچھے سے ذکر آ رہا تھا آدم کا، اب رہائش کی باری آئی، دونوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ فرمایا یا آدم، اے آدم، اسکن انتا، تو بھی جنت میں ٹھہر، وزوجک الجنہ، اور اپنی بیوی کو بھی کہاں لے جا؟ جنت میں۔ اب آگے دیکھیے، آگے تثنیہ کے سیگے، آگے دو آگے فرمایا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ۔ بھئی کیا کہا؟ آدم کھاؤ یا دونوں کھاؤ؟ دونوں کھاؤ۔ دوسرا مسئلہ واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو کھانے کی جتنی استعداد دی ہے، بیوی کا نان نفقہ بھی اسی معیار کے اعتبار سے ہوگا۔ یہاں آدم سے کہا جنت میں رہو، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، جو تم کھاؤ گے وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، دونوں کو خطاب تھا، تم دونوں نہ کھاؤ اس درخت کو۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ اس درخت کے کھانے کا مشورہ حضرت حوا نے دیا تھا، لوگوں میں کیا مشہور ہے کہ اس درخت کے پھل کھانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت حوا نے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ویسے ہی عوام کے لوگوں پر چلی چلائی باتیں۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی اس کا اشارہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ بچپن میں کہیں پڑھا تھا، ایک کتاب تھی جس میں ساری اسرائیلیات تھی، اس وقت بچے تھے، پتہ نہیں تھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب شعور کی زندگی آئی پھر پتہ چلا اس ساری کتاب میں احادیث اور روایات من گڑت ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو درخت کے کھانے کا مشورہ حضرت حوا نے دیا، پھر بطور سزا حضرت حوا پر جو ناپاکی کے ایام ہیں وہ عورت پر مسلط کر دیے گئے۔ یہ بچپن میں پڑھا تھا، بعد میں جب بڑے ہوئے پھر پتہ چلا کہ یہ کتاب تو ساری قصہ کہانیوں پر مشتمل ہے، اس کی تو کوئی بات مستند نہیں ہے، اس لیے یہ قصہ کہانیاں ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ قرآن نے شجرہ کا لفظ استعمال کیا، اس سے اندازہ ہوا گندم کو کبھی بھی عربی میں شجرہ نہیں کہا جاتا، لہٰذا گندم تو ہو نہیں سکتی جو لوگوں میں مشہور ہے گندم کا دانہ، یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی درخت اسے کہتے ہیں جو لکڑی بڑے تنے کا، جو بڑا درخت ہو، جس کو ہمارے اردو میں درخت کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو شجرہ کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے پھل سے منع کیا تھا۔ وہ کون سا پھل ہے؟ اگر مقصد وہ بتانا ضروری ہوتا تو اللہ ضرور بتا دیتے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم خود زیادتی کرنے والے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے۔ بھائی جو گناہ کرتا ہے وہ خود اپنے آپ پر کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے۔ گناہ سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں کہا اگر اس درخت کے پاس چلے گئے نا تو تم زیادتی کرنے والے، یہ نہیں کہا اگر تم اس درخت کا پھل کھا لیا تو اپنے اللہ پر زیادتی کرنے والے ہو گئے، نہیں، وہ تو اللہ الصمد ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس سے پتہ چلا کہ وسوسہ صرف آدم کے دل میں نہیں ڈالا، وسوسہ حضرت حوا کے دل میں بھی ڈالا ہے۔ اس سے وہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ شاید حضرت حوا نے مشورہ دیا ہو، سمجھی جا سکتی ہے نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں بھائی کیا ڈالا؟ وسوسہ ڈالا۔ اب کس طرح ڈالا؟ کوئی کہتا ہے جی سانپ بن کے جنت کے دروازے پر چلا گیا، وہ اندر داخل ہو گیا،
ایک دن آدم علیہ السلام دروازہ کھول کے باہر دیکھ رہے تھے، شیطان اندر چلا گیا، فلاں پتہ نہیں اس طرح کی، پتہ نہیں، سب اسرائیلیات ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وسوسہ ڈالا۔ اور قرآن کی اس بات سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ شیطان دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیوں؟ اب ذرا سمجھیے، لیبدی لہما ما وری عنہما، تاکہ شیطان اپنے وسوسے سے ان دونوں کو بے لباس کر دے اور ان کی شرمگاہوں کو ننگا کر دے۔ بھائی ذرا میری طرف متوجہ ہونا سارے حضرات، شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ یہ جنت کا پھل کھائیں اور جنت کا لباس ان کے جسم سے اترے۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ ایک مومن کی حیا پر ہوتا ہے۔ بھائی کس پر ہوتا ہے؟ ایک مومن کی حیا پر ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا شیطان نے وسوسہ اس لیے ڈالا تاکہ ان کو بے لباس کر دے۔ جیسے ہی اللہ کے حکم کو توڑیں گے، فی الفور جو ہے جنت کا لباس اتر جائے گا، اور جب لباس اتر جائے، شرم و حیا رخصت ہو جائے، وہ اللہ کے نبی کا وہ ارشاد میں نے آپ کو بہت مرتبہ سنایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے صحابہ سے، لوگوں پہلے انبیاء کی وہ باتیں جو اب تک صحیح سالم تم تک چلی آ رہی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا چلی جائے تو تو جو چاہے کرتا پھر، اس لیے کہ حیا رخصت ہونے کے بعد انسان نہیں، بھائی کیا ہوتا ہے؟ حیوان۔ ہمارے گاؤں میں ایک، اب تو وہ بوڑھی اماں جی فوت ہوگی، وہ عیسائی تھی، عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی، لیکن وہ تھی عیسائی، قرآن پڑھنے سے شغف تھا۔ میری والدہ سے قرآن پڑھا ہوا تھا، عمر میں میری ماں سے بڑی تھی، ہمارے یہاں آتی تھی، ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلے۔ ان کے بیٹے جو تھے وہ عیسائی لین کے پادری بنے اور پھر امریکہ چلے گئے، تو وہ تقریباً اپنی ماں کو 80 سال میں امریکہ لے گئے، ساری فیملی وہاں چلی گئی، بڑے مالدار تھے بعد میں۔ تو وہ بوڑھی اماں عیسائی ہونے کے باوجود بھی وہاں 5-6 مہینے رہی۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے سے اتنا جھگڑا کیا کہ نہیں، مجھے پاکستان چھوڑ کے آؤ۔ تو جب وہ پاکستان آ گئیں تو ہماری والدہ سے ملنے آئی، چونکہ میری والدہ سے عیسائی ہونے کے باوجود قرآن پڑھا تھا، ملنے آئی تو میں پاس بیٹھا تھا، وہ میری والدہ کو بتا رہی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارے یہاں لوگ للچائے ہوئے جاتے ہیں اور ساری زندگی پھر امریکہ کی خوبیاں یوں بیان کرتے ہیں جیسے اللہ کی جنت دیکھ آئیں، جیسے اللہ کی جنت میں۔ وہ بوڑھی اماں اتنی ناراض میری والدہ کو کہہ رہی ہے، بہن وہاں لوگ اتنے بے حیا ہیں، کسی کی کوئی شرم و حیا نہیں، وہ تو جانور ہیں۔ مجھے تو یوں لگا میں انسانوں سے نکل کے جانوروں میں آ گئی ہوں۔ دوسری بات، وہ سارا دن رہتے ہی کتوں کے ساتھ ہیں، کتوں کے منہ چاٹتے ہیں، سوتے کتوں کے ساتھ ہیں۔ اب عیسائی ہونے کے باوجود چونکہ اندر کی سلیم الفطرت انسانیت باقی تھی، بڑھاپے کے باوجود بھی کہا نہ میں ان بے حیا لوگوں میں نہیں رہنا، یہ تو رہتے ہی جانوروں کے ساتھ ہیں، ان میں تو کوئی حیا ہی نہیں کسی بڑے چھوٹے کی، مجھے نہیں یہاں رہنا۔ وہ اکیلی رہتی تھی، ان کی ہمارے گاؤں میں بڑی رہائش تھی، مائی اکیلی رہتی تھی، پھر اس کے بیٹے نے خادمہ کا انتظام کیا۔ تو یہ واقعہ میں بھائی اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ آدم کا لباس اتروا دے۔ سب سے پہلے شیطان انسان کی حیا پر حملہ کرتا ہے، اس لیے فرمایا فوسوس لہما، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ کیوں؟ لیبدی لہما ما وری عنہما، ظاہر کر دے وہ ستر جو اللہ نے چھپا رکھا تھا ان کی شرمگاہوں کا۔ وقال ما نہاکما، اب یہ وہ چکر جو دینا وہ شروع ہوا۔ شیطان نے کہا ما نہاکما، تم دونوں کو تمہارے رب نے نہیں روکا، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، صرف اس وجہ سے، ان تکونا ملکین، کبھی یہ پھل کھا کہ تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ۔
او تکونا من الخالدی، کبھی تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہ رہ پڑو۔ آدم علیہ السلام جو شیطان کے وسوسے میں آئے وہ کہ اللہ کی بغاوت پر نہیں آئے، بس اس چیز کی لالچ کر گئے کہ شاید مجھے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا مل جائے، ہمیشہ ہمیشہ یہاں۔ اگر میں یوں کہوں تو یہ کوئی بری نیت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کی تمنا یہ تھی میں اس درخت کا پھل کھا کے یہیں رہ جاؤں یا فرشتہ ہو جاؤں، تھا غلط، لیکن وقاسمہما، اور اوپر سے شیطان نے ان دونوں کو بڑی بڑی قسمیں بھی دیں، اور ساتھ کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں۔ ابھی سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ یہاں سے کل ترجمہ دوبارہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ